حیدر اس ویڈنگ ہال سے کچھ دوری پر ایک گروران علاقے میں تھا۔ اس کے سامنے وہ تینوں لڑکے زخمی حالت میں پڑے تھے۔ ہے تو ہے میرے شیر، کیا کر دیا ہے انہوں نے جو آج میرے شیر نے انہیں جان سے مار دینے کا حکم دیا؟ منجو دادا محبت سے بولا۔ وہ یہاں کا ایک گنڈا تھا جس سے حیدر کی بہت دوستی تھی۔ اس نے بہت دفعہ حیدر کو اس کام کی آفر کی تھی لیکن اس نے ہر بار انکار کر دیا۔ لیکن آج وہ ان لڑکوں کو مار دینے کا بول چکا تھا جس پر بہت حیرت میں تھا۔ کچھ نہیں دادا، انہوں نے ایک لڑکی کو تنگ کیا ہے، حیدر سختی سے بولا۔ بس لڑکی کو کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ تو میری شیرنی ہے، حیدر مسکرا کر بولا۔ محبت کرتے ہو اس سے؟ منجو دادا مسکرا کر پوچھنے لگا۔ نہیں نہیں، محبت تو نہیں کرتا، بلکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ادھورا ہوں، حیدر کرب سے بولا۔ کیوں قابل نہیں ہو؟ ایک اور سوال آیا۔ بہت پاکیزہ ہے، معصوم ہے، حیدر چہرے پر مسکراہٹ لیے بولا جسے وہ سامنے ہو۔ شیرنی کبھی معصوم نہیں ہوتی، دادا شرارت سے بولا، لیکن وہ سب سے الگ ہے، حیدر پھر سے بولا۔ خیر، تم اس سے محبت کرتے ہو، تم مانو یا نہ مانو، لیکن وہ لڑکی تمہارے دل کی ملکہ بن چکی ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب تم نے اسے بولا کہ میری شیرنی ہے تو جو مسکراہٹ میں نے تمہارے چہرے پر دیکھی وہ آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ ان کی بات پر حیدر نے چونک کر انہیں دیکھا تھا، لیکن وہ بس حیدر اب اور مت بولو، تم جیسا سوچو گے ویسا ہی ہوگا، اور میری ایک بات یاد رکھنا، اگر وہ پاکیزہ ہے نا تو تم اس کے لیے ہی بنے ہو، اگر اللہ نے تمہارے دل میں اسے ڈالا ہے تو یہ اسی کی رضا ہے۔ بے شک نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں۔ میرے شیر، جتنی جلدی ہو سکے اپنے دل کی بات اسے بتا دو، اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے بولا، جبکہ حیدر مسکرا کر اٹھ گیا تھا۔ شاید اس کے اندر کی جنگ دادا کی باتوں نے ختم کر دی۔ دادا، ان تینوں کو ہاسپٹل بھیج دیجیے گا۔ یار نور، تو جا، ابھی آنٹی وغیرہ یہیں، ہم چلے جائیں گے۔ ہانیہ کے کہنے پر نور سر ہلا گئی، کیونکہ واجدان کا بھی صبح جلدی اٹھنا تھا تو وہ لوگ چلے گئے۔ گھر پہنچ کر نور سیدھا اپنے روم میں گئی تو شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو ایک نظر دیکھ کر چینج کرنے کے لیے بڑھی۔ جب واجدان نے اسے اپنی طرف کھینچا، نور بری طرح اس کی طرف گئی وہ بولنے ہی لگی تھی۔ واجدان اس کے لبوں پر انگلی رکھے اور اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تھا کہ تمہارے پاس اب جب تک نہیں آؤں گا جب تک تمہیں معاف نہیں کروں گی، لیکن تم خود ہی جب سے میرے سر پر امتحان بن کر کھڑی ہو تو وہ اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ نور کچھ کہتی اس سے پہلے وہ اس کی پیشانی پر شدت بھری مہر چھوڑ گیا تھا۔ نور آنکھیں بند کر گئی تھی جب وہ اسے چھوڑ گیا تھا۔ یہ تو چھوٹی سی سزا تھی، اب کل تیار ہونے سے پہلے اپنی سزا کا سوچ لینا، وہ اس سے الگ ہوتا ہوا بولا، جبکہ نور سرخ چہرہ لیے کافی دیر اس کے خود کو اس طرح احسار میں محسوس کرتی رہی۔ لائبہ روم دلہن بنی نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی تھی، لیکن آج کچھ بھی مانگنے کو نہیں تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اوپر کی طرف دیکھ رہی تھی جب وہ اندر داخل ہوا تھا، اور نظر سامنے بیٹھی اس لڑکی پر گئی تھی جو اپنے رب سے گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے قدموں کی آواز سے لائبہ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ صوفے پر بیٹھتا گیا اور اس کے فری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب لائبہ اٹھ کر جائے نماز تہہ کرنے لگی، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس رشتے کے لیے دل سے راضی ہوئی تھی یا زبردستی، لیکن میں اس رشتے کے لیے دل سے راضی نہیں ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے آپ کے ساتھ نبھا پاؤں گا یا نہیں، لیکن میں آپ کے حقوق ضرور پورے کروں گا۔ یہ شادی میری ماما کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے میں نے کی تھی، کیونکہ وہ آپ کو میرے لیے پسند کر چکی تھی۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بولا، جبکہ لائبہ کی تیز دھڑکنیں چلتی گئیں۔ تو اس کی آواز سے رک گئی تھی۔ کیا یہ وہی تھا؟ اگر ہاں تو وہ پہلے محسوس کیوں نہیں کر پائی؟ شاید جب وہ اس کی آواز پر دھیان ہی نہیں دے رہی تھی، لیکن اب تو خاموشی میں صرف اسی کی آواز کو وہ کیسے نظر انداز کرتی؟ اس میں تو اب پلٹ کر اس کو دیکھنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ زرار کی آواز سے وہ ہوش میں آئی اور نظر اس شخص کے چہرے پر پڑی۔ یہ آنکھیں، یہ بال، یہ قد وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ ہاں، یہ تو وہی تھا، اس کی محبت جو اس کے دل میں 10 سال سے تھی۔ یہ واقعی سچ تھا۔ وہ ایک بار پھر سوچوں میں گر پڑی۔ کیا پتا کوئی معجزہ ہو جائے، تمہیں وہ مل جائے، تم اللہ سے مانگ کر تو دیکھو۔ ہانیہ کے الفاظ گونجے، آپ سن رہی ہیں نا؟ زرار کے مسلسل بولنے سے وہ ہوش میں آ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ لاکھ ضبط کے بعد بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ آپ روئے مت پلیز، زرار پریشان سا بولا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ آنسو تو خوشی کے تھے، جبکہ زرار آج اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن زرار کو یہ چہرہ دیکھا دیکھا لگا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئی حیدر بھائی،
زینب اکتا کر بولی۔ ہانیہ بھی اکتا گئی، لیکن اب وہ اکیلے جانے کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ رکو میں دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ باہر آ کر اسے دیکھنے لگی جہاں وہ نہیں تھا۔ ابھی وہ پلٹی جب کسی نے اسے پکڑ کر گاڑی سے لگایا۔ وہ اس پر جھکا سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جبکہ ہانیہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر ڈر سی گئی۔ کیا کر رہی تھی یہاں؟ جب میں نے کہہ کر گیا تھا کہ اندر رہو۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر پھر سے کچھ ہو جاتا تو؟ حیدر اس پر جھکا دیوانوں کی طرح بول رہا تھا۔ آپ سے مطلب آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہانیہ اسی کے انداز میں بولی۔ پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ تم میری… وہ بولتے بولتے رکا، جبکہ ہانیہ کے دل نے ایک آج دوسری بار ایک بیٹ مس کی۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ کیونکہ تم میری کزن ہو اور مجھے بہت عزیز ہو۔ وہ اس پر جھکا اور آرام سے بولا۔ اس سے پہلے ہانیہ کچھ کہتی کسی کے آنے کی آواز سے وہ ہڑبڑائی۔ کیونکہ کوئی بھی نہیں ہے اس طرف دیکھ کر کچھ سوچ سکتا ہے۔ ہٹیں، وہ غصے سے بولی۔ نہیں ہٹوں تو؟ وہ ضدی انداز میں بولا۔ پلیز، ہانیہ اب معصومیت سے بولی تو وہ اسے رستہ دے گیا۔ جب زینب آئی تھی، شکر ہے آپ آ گئے، آپ چلیں گھر۔ وہ آتے ہی بولی تو وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ البتہ اس بار ہانیہ جان کر پیچھے بیٹھی تھی۔ اس کی ناراضگی حیدر نے نوٹ کر لی تھی۔ ہانیہ گھر آتی اپنے کمرے میں بند ہوگی، فریش ہونے کے بعد بیڈ پر آ کر لیٹی۔ جبھی حیدر کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ یاد آیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس سے اس طرح بھی بات کر سکتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ جبھی اس کا فون بجا تھا، ان نون نمبر دیکھ کر اس نے اگنور کیا، لیکن جب دوسری بار کال آئی تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے اٹھایا۔ کون؟ وہ سیدھا پوچھ بیٹھی تھی، جبکہ اس کی آواز سے دوسری طرف نے بخوبی اندازہ لگایا کہ وہ رو رہی تھی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ فوری سے سوال آیا۔ اس کی آواز سنتے ہی ہانیہ کو شدید غصہ آیا۔ نمبر کہاں سے ملا؟ وہ لہجے میں سختی لیے بولا۔ وہ چھوڑا، اس میں مشکل کیا تھی؟ کزن ہو میری، ویسے زینب میرے بہت سے کاموں میں میری مدد کرتی ہے، وہ نرمی سے بول رہا تھا، جبکہ ہانیہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ نمبر زینب نے دیا ہے۔ خیر کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ وہ اب ذرا سختی کم کر کے بولی تھی۔ کچھ نہیں، بس میں نے سوری کرنی تھی، میں ڈر گیا تھا، بس اسی لیے تم پر غصہ کر گیا۔ حیدر محبت سے بولا تھا، بٹ میرے سے آج تک کسی نے ایسے بات نہیں کی، بابا نے بھی نہیں، آپ بھی آئندہ نہ کیجیے گا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس کے بعد کچھ دیر خاموشی کی نظر ہوئے۔ اتنے میں ہانیہ جو پہلے ہی تھکی ہوئی تھی، فون کہاں سے لگائے آنکھوں میں آنسو لیے سو گئی۔ ہانیہ، حیدر نے پکارا لیکن جواب نہیں آیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سو گئی۔ چلو سو جاؤ مائی لو، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا تھا، تمہیں کوئی اور ٹچ کرے تو مجھ سے برداشت نہیں۔ وہ خود سے بولتا فون کان سے لگائے لیٹ گیا، جبکہ ہانیہ ان باتوں سے بے خبر سو رہی تھی۔ زرار کی آنکھ کھلی تو نظر سامنے صوفے پر لیٹی لائبہ پر گئی۔ وہ کافی دیر تک اسے ایسے ہی دیکھتا رہا۔ جب بھی لائبہ کی آنکھ کھلی، اس کی نظر خود پر پا کر وہ کنفیوز سی اٹھ بیٹھی۔ جب بھی زرار اس کے پاس آیا، لائبہ کی دھڑکن رکی، لیکن وہ صوفے کے پاس آتا گھٹنوں کے بال نیچے بیٹھا تھا۔ مجھے تمہارا چہرہ دیکھا دیکھا لگتا ہے، بات کا آغاز اس نے کیا تھا۔ وہ آپ سے سیدھا تم پر آیا، جبکہ لائبہ خاموش تھی۔ تم لائبہ خان ہو نا، آرمی پبلک اسکول والی؟ وہ اس کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس کی نظریں لائبہ کو کنفیوز کر رہی تھی۔ جی میں وہی ہوں، لائبہ ہوں، وہ نظر جھکا کر بولی، جبکہ اس کی اس بات پر زرار مسکرایا تھا۔ یہ تو اچھا ہو گیا کہ تمہیں یاد ہے کہ ہم کتنا لڑتے تھے، لیکن دوستی بھی بہت تھی ہماری، وہ خوشی سے بولا، جبکہ لائبہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی اسے اتنی پرانی یاد تھی۔ اس کی باتوں پر لائبہ کھل کر مسکرائی تھی جب وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ایک کرنٹ سا لائبہ کو لگا تھا۔ بات سنو میری، وہ اس کا ہاتھ تھامے بول رہا تھا۔ تمہیں اس صوفے پر سونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ میرے بیڈ پر سو سکتی ہو۔ اگر میرے سے زیادہ مسئلہ ہے تو میں صوفے پر سو جاؤں گا، میری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہم میاں بیوی نہیں ہیں، بلکہ ایک دوست بن کر بھی تو رہ سکتے ہیں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے نکاح میں آنے والی لڑکی کے حقوق ضرور پورے کروں گا، اور اب تم میرے نکاح میں ہو تو میں تمہیں فضول مردوں کی طرح بے عزت نہیں کروں گا، کیونکہ شادی میری ماما کی مرضی سے ہوئی ہے تو اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ لائبہ کے دل کو رگ رہا تھا۔ وہ اسے آرام سے سمجھاتا اٹھ گیا، جبکہ لائبہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ نے اس کی محبت دے دی تھی۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا تو نفرت بھی تو نہیں کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے۔ نور میرے کپڑے نکال دو، واجدان باہر آتا ہوا بولا، جہاں وہ ناشتے کے ساتھ صاف انصاف کرتی ہوئی مصروف تھی۔ جاؤ بیٹا جلدی شوہر کے کپڑے نکالو، یہ کھانا بعد میں کھانا، پہلے جو تمہارا شوہر کہہ رہا ہے وہ کرو۔
शहजाद साहब के कहने पर वो मुंह बनाकर उठने लगी। जब भी वाजदान ने इसे रोका था। नहीं, तुम पहले नाश्ता करो, वाजदान कहने लगा। शाबाश, शहजाद साहब खुशी से बोले थे, जबकि सब ने नासमझी से इसे देखा था। अलबत्ता नीलम बेगम मुस्कुरा रही थी। देखो बेटा, मियाँ बीवी के रिश्ते में ऐसा ही होना चाहिए। बीवी को चाहिए कि वो शोहर की आवाज़ सुनते ही इसकी तरफ जाए, लेकिन अगर कभी बीवी किसी काम में मसरूफ़ हो तो शोहर को कुछ देर रुक जाना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। वो नरम लहजे में समझा रहे थे और वहाँ बैठा हर शख्स इनकी बात ध्यान से सुन रहा था। नूर, तुमने घर कब जाना है? नीलम बेगम पूछने लगी। हाय अल्लाह मामा, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं और हम बोझ बन गए हैं आप पर, वो आंखें पटपटाती हुई बोली। नीलम बेगम ने अपना सर पीटा था। कभी सीधी बात ना करना तुम, वो मुंह बनाकर बोली। अच्छा सॉरी, वैसे हम कल जा रहे हैं, आज वलीमा अटेंड करके। नूर के बताने पर वाजदान शुक्र कर गया। ये लोग कुछ देर बाद वो इसके कपड़े इसके साथ लिए खड़ी थी। क्या इरादा है फिर? आज कैसे तैयार होना है? सोच समझ कर होना। सजा की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो इसके हाथ से कपड़े लेकर शरारत से बोला। तो नूर मुंह बनाकर चली गई। मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं। उम्र के बच्चे वो इसके पीछे बैट लेकर भाग रही थी। पहले पकड़ लो। उमर हाथ में चॉकलेट्स का डिब्बा लिए भाग रहा था। रुक जाओ वरना कसम से मेरे हाथ से ख़त्म हो जाओगी तुम। हानिया इसके पीछे भागते हुए बोली, जो इसकी चॉकलेट लेकर भाग रहा था। इन दोनों की वजह से घर में रौनक लग रही थी। हैदर अपने रूम की खिड़की से इन दोनों को मुस्कुराता हुआ देख रहा था। जब इसका फ़ोन बजा। हाँ बोल। जो मैंने कहा था वो किया? वो फ़ोन उठाते ही पूछने लगा। हाँ यार, तू ठीक कह रहा था। वो बीवी है मेरी। तू बीवी है मेरी? इसकी इन सब में कोई गलती नहीं है। जो मैं सजा दूंगा। फ़ोन पर ज़रार की आवाज़ गूंजी। बहुत अच्छे, हैदर मुस्कुरा कर बोला। वैसे तुझे इसकी इतनी लगी हुई है जो तूने कल 2 घंटे मुझे समझाने में लगाए? ज़रार कुछ सोचते हुए पूछने लगा। बस समझ ले, मेरी किसी ख़ास दोस्त के लिए बहुत ख़ास है वो। हैदर सामने उम्र से लड़ती हुई हानिया को देखकर मोहब्बत से बोला, जबकि ज़रार नासमझी से फ़ोन रख गया। लाइबा को ज़रार ही पार्लर छोड़कर गया था। आज लाइबा ने इसके लिए तैयार होना था। वो आज दिल से तैयार हुई। सिल्वर और ग्रे कलर की फ्रॉक और मैक्सी पहनी, गहरे हिजाब किए, ब्राइडल मेकअप में, होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए, वाइट गोल्ड की खूबसूरत ज्वेलरी, पाँव में सिल्वर हील पहने वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज वो वाकई खुद को दुल्हन फील कर रही थी। वो आज इस शख्स की दुल्हन बनी थी जो इसकी 10 साल की मोहब्बत था, जिसे इसने अपने रब से दुआओं में मांगा था। आज वो इसका महरम बन चुका था। ज़रार ब्लैक पेंट कोट पहने, बालों को जेल से सेट किए, हाथ में वॉच पहने, पाँव में ब्लैक ही जूता पहने वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। मैम, आपको कोई ज़रार खान लेने आई हैं, एक लड़की आकर बताने लगी। लाइबा की धड़कन ने तेज़ी पकड़ी। धड़कते दिल से वो बाहर आई। ज़रार जो मोबाइल में लगा था, इसे देखते ही सीधा हुआ। वो इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि ज़रार नज़र का रुख दूसरी तरफ कर गया था। फिर इसके पास जाकर इसका हाथ थामे वो इसे गाड़ी तक ले आया। नूर लाइट पिंक फ्रॉक पहने, जिस पर नफीस सा गोल्ड काम था, लाइट से मेकअप पर लाइट ही लिपस्टिक लगाए, बालों को खुला छोड़े, सर पर बिंदिया लगाए, हाथों में चूड़ियाँ पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। जब ही वाजदान अंदर आया, ब्लैक शेरवानी पहले, बालों को अच्छे से सेट किए, ब्लैक ही जूता पहने वो बहुत हैंडसम लग रहा था। चलिए डार्लिंग, वो गमगीन लहजे में बोला। वो इसके करीब हुआ था। चलो, वो संजीदगी से कहती हुई आगे बढ़ी। जब वो झटके से इसे अपने करीब कर गया, इससे पहले वो कुछ कहती ही वो शिद्दत से इसके लबों को छू गया। नूर आंखें खोले इसकी इस हरकत को देख रही थी। न ज़्यादा प्यारी लगती तो खुद को सज़ा की जिम्मेदार होगी। वो इसे आज़ाद किए कहता आगे बढ़ गया, जबकि लंबे लंबे सांप से खुद को नॉर्मल करने लगी। हानिया पीच कलर की कामदार मैक्सी पहने, जिसके नीचे रेड कलर की नेट लगी हुई थी, बालों को खुला छोड़े, लाइट सा मेकअप पर डार्क पिंक लिपस्टिक लगाए, कानों में छोटे टापस पहने, गले में खूबसूरत नेकलेस पहने गजब डा रही थी। आ जाओ यार, हानिया जैनब की आवाज़ से वो मैक्सी उठाती हुई नीचे आई, जहाँ हैदर और जैनब खड़े पिक्स ले रहे थे। हैदर ग्रे पेंट कोट पर अपने लंबे बाल सेट किए, हाथों में वॉच पहने, वो भी किसी को भी जेर कर सकता था। जब नज़र सामने आती हानिया पर पड़ी, आज तो लोग क़यामत ढा रहे हैं, वल्लाह वाह, इसे देखते हुए ज़ैनब बोली, जबकि हानिया इसको इग्नोर करती हुई आगे बढ़ गई। एक तो बंदा इतना हसीन लगे, ऊपर से नाराज़ भी हो जाए, तो हम मासूम लोग कहाँ जाए। वो हमेशा की तरह दिल पर हाथ रखे बोला, हम चलिए जीजा जी। ज़ैनब इसकी तरफ देखते हुए बोली। जब वो इसके कान
पकड़ गया, सुधर जाओ, वो इसके कान पकड़कर बोला था। लाइबा अभी ब्राइडल रूम में थी जब हानिया अंदर आई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लगा था सरप्राइज? हानिया अंदर आते ही खुशी से बोली। जबकि लाइबा देखने लगी, बगैरत इंसान, तुम्हें पता था ना, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? लाइबा इसी की तरफ बढ़ते हुए बोली, हम सबको पता था, लेकिन तुम्हें पीरनी हानिया ने जब बोला था कि कहीं ये वही ज़रार ना हो तो तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए था। और मुझे छोड़ो, तुम्हें अपने अल्लाह पर यकीन करना चाहिए था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अल्लाह अपने बंदों को कभी मुसलसल तकलीफ में मुब्तला नहीं करता। वो वक्त भी बदलता है, हालात भी, दिन रात भी, नसीब भी, और दिल में वो बदल भी देता है। तो सब बदल कर रख दिया। आजमाइश बस जब तक रहती है, जब तक इंसान सब्र ना कर ले। वो इसे फिर से मोहब्बत से बोली तो लहबा रोते हुए इसके गले लगी। यार, किस तरह शुक्रिया अदा करूँ मैं अल्लाह का, इतना सब दे दिया मुझे। वो रोते हुए बोली तो हानि से चुप करवाने लगी। जब ही नूर आई, ओए होए बड़ी छिबियाँ पाई जा रही हैं, वो आते ही बोली तो वो तीनों हंस दी। इसके बाद लाइबा और उसरार की हाल में एंट्री हुई। इन्हें खुश देखकर शमीम बेगम ने शुक्र से आसमान को देखा। आज वो सुकून में आ गई थी। लाइबा का वलीमा भी अच्छे से हो गया। अब वो लोग शमीम बेगम के पास एक दिन रुकने आए थे, क्योंकि ये इनकी रस्म थी। दुल्हन वलीमे के बाद एक दिन अपने शोहर के साथ अपने मेके रहती है। आज लाइबा बेड पर सोई हुई थी और ज़रार भी इसके साथ था, लेकिन वो इससे 10 मील दूर होकर रही थी। रात के 2 बजे हानिया की प्यास लगने की वजह से आंख खुली, लेकिन आज इसे जग में पानी नहीं था। खुद को अच्छी खासी सुनाने के बाद वो किचन में गई। तभी पानी भर कर वो पलटी तो वो इसके आयन पीछे खड़ा इसी को देख रहा था। इसको अचानक देखकर हानिया की चीख निकली थी। एक बात तो तय है, वो भूतों से बहुत डरती थी और अब इसके सामने किसी भूत की तरह ही नाजिल हुआ था। हैदर अपने कानों पर हाथ रख गया था। सबके रूम बंद होने की वजह से शायद आवाज़ गई हो, जबकि वो अभी तक सदमे में थी। इसकी हालत देखकर हैदर का जानदार कहका लगा, जिसकी आवाज़ से वो होश में आई। जब नज़र इस पर पड़ी जो हद जब्त करने के चक्कर में लाल हो चुका था, हानिया इस पर एक गुस्से भरी नज़र डालकर जाने लगी। जब वो इसका हाथ पकड़ चुका था, सॉरी यार, हो गया था गुस्सा, अब नाराज़ तो ना हो। हैदर अपनी हंसी पर काबू पाकर गमगीन लहजे में बोला, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, बस ख़ास से ख़ास आम कर देती हूँ। वो मुंह बनाकर कहती चली गई। हाय हैदर, वो तो मशकूक है, हर बात पर रूठेगी, मगर तुझे ना घबरा कर इससे खफा हो जाना। वो इससे जाता देख खुद से बोला था। हानिया अपने कमरे में आई तो बेख्तियार हाथ दिल पर रखा था। मानता हूँ नहीं करना चाहिए था गुस्सा, अब नाराज़ तो मत हो। इसके अल्फाज कानों में गूंजे थे। इसके दिल ने एक बीट मिस की। ये वाह सैयद अली हैदर ही था जिसके लिए हानिया शाह का दिल धड़कता था। बेख्तियार नज़र अपने हाथ पर गई थी जो अभी भी इसकी गिरफ्त से निकलवा कर आई थी। ये क्या हो गया मुझे? क्यों इनकी हर बात फील होने लगी है? क्यों इनके गुस्से का मेरे पर इतना असर? इन्हें नाराज़ होकर दिखा रही हूँ क्यों? जब वो सामने होते हैं तो हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जब वो नहीं होते तो सब वीरान लगता है। आखिर क्यों? वो खुद से ढेरों सवाल पूछती। जैनमाज बिछाकर तहज्जुद पढ़ने लगी जो इसके रब को तमाम नमाजों में से अजीज़ थी। नूर, जल्दी आ जाओ यार। वाजदान गाड़ी के पास खड़ा सा इंतज़ार कर रहा था जो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज इन्होंने अपने घर जाना था, इसलिए वो सुबह सुबह ही जा रहे थे। थोड़ी देर बाद इनकी गाड़ी वाजदान के घर के बाहर रुकी। वो दोनों अंदर आए तो वाजदान की चच्ची और इनकी बेटी आई हुई थी। वाजदान इन्हें सलाम करता हुआ कमरे में चला गया, जबकि नूर इनके पास ही बैठ गई। आज इतने दिनों बाद मेरी बेटी आई है, इनम बेगम इसे मोहब्बत से कहने लगी। जी खाला, बस जैसे ही शादी ख़त्म हुई हम फ़ौरन आ गए। अच्छा बताएं आप लोग कब आए? नूर अब चच्ची से पूछने लगी। आज ही आई हैं, 1-2 दिन यहीं रहेंगे, वो बताने लगी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, नूर मुस्कुरा कर बोली, जबकि इसकी नज़र अब शमा पर गई थी जो मुसलसल इसे घूर रही थी। वो इसे इग्नोर करती हुई अपने रूम में आ गई जहाँ वाजदान मज़े से सो रहा था। नूर इस पर एक नज़र डालती हुई बाहर निकल गई। ज़रार उठा तो लाइबा रूम में नहीं थे। वो उठकर वॉशरूम जाने लगा। जब नज़र सामने ही हैंगर में लटके अपने सूट पर गई, वो हैरान होता अपने सूट उठाता वॉशरूम में बंद हो गया। मम्मा, लाइबा हमेशा की तरह खींच कर बोली। जी बेटा, शमीम बेगम मोहब्बत से बोली। वो फिर खींच कर बोली, ला रही जूस मामा। वो फिर खींच कर बोली, ला रही हूँ, तुम बैठो। लेकिन बेटा, तुम अब दूसरे घर की हो गई हो, वहाँ किसी को शिकायत का मौका ना देना, वो इसे समझाते हुए बोली। लाइबा को काम की आदत शुरू से नहीं थी। पहले तो शमीम बेगम लाड में इसका सारा काम कर देती थी, लेकिन वो काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि अब लाइबा की शादी हो गई थी। वो चाहती थी कि इन्हें लाइबा की तरफ से अब कोई शिकायत ना मिले।
मामा मैं डाल लूँगी आदत काम की भी, आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अब जूस तो ला दे, वो मज़े से कहने लगी, जबकि इसकी ये बात ज़रार सुन चुका था। वो अब इसे इतना बोलते हुए देख रहा था। एक मुस्कुराहट थी जो ज़रार के चेहरे पर रेंगी थी। नूर जब से आई थी तब से काम में लगी हुई थी। जब ही वाजदान की गज़म वशमा आई थी। क्या कर रही हो डियर? वो पानी का गिलास भरते हुए बोली। खाना बना रही हूँ, नूर मुस्कुरा कर बोली। अच्छा तो वाजदान को देखो, एक बार भी मिलने नहीं आया, तुमने मना किया होगा, वो तंजिया बोली, जबकि इसकी बात पर नूर के चलते हाथ रुक गई। मैं क्यों मना करूँगी, वो बस थका हुआ था इसलिए सो गया, आते साथ शाम तक उठ जाएगा, वो आराम से बताने लगी। हाँ मैं भी कहूँ कि मैं आई हूँ और वाजदान मुझसे ठीक से ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। मेरी और इसकी तो शुरू से ही बहुत बनती है, जभी तो सब ने मेरी और इसकी बात पक्की करवाई थी, लेकिन मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं था। वो तो ताई अम्मा ने मेरा काम आसान कर दिया। वैसे इसके साथ तुम भी जचती हो, अदा से कहने लगी। जी बिल्कुल, इसके साथ मैं ही जचती हूँ, क्योंकि अब एक हैंडसम लड़के के साथ मेरी जैसी प्यारी लड़की ही अच्छी लगती है ना। तुम जैसी एक और बात, इसकी किसी से भी पकी हुई हो, बीवी तो सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन और इस हक से भी मैं इसे ज़रूर कहूँगी कि आप जैसे लोगों से दूर ही रहे। नूस मुस्कुरा कर कहती वशमा को आग लगा गई। वो जल कर बाहर गई। जहाँ वाजदान आराम से खड़ा ये सब इंजॉय कर रहा था, वशमा इस पर एक नज़र डालकर आगे बढ़ गई। जब वाजदान नूर के पास आया, वाह डॉन जी, आपने तो कमाल कर दिया आज, वो इसे शरारत से कहता हुआ बाहर चला गया। डॉन जी, नूर खुद से कहती हुई मुस्कुरा गई। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लेडीज़। हानिया नाश्ते की टेबल पर बैठी अना बेगम के गले में बाजू डालकर मोहब्बत से बोली। इसे कहीं मेरे से बात ना करी, ये अना बेगम मुस्नुई नाराज़गी से बोली। अरे अरे क्यों नाराज़ हो रही है मेरी बेटी से आप? साजिद साहब पूछने लगे। इससे पूछे बिल्कुल ही अनजान बन गई है, बेटी ही नहीं मेरे पास, वो गुस्से से बोली। हाँ इस बात से तो मैं भी आपके साथ हूँ, वो भी इसी अंदाज में बोले। अरे अरे आप लोग तो महाज खोल बैठे हैं मेरे खिलाफ। सॉरी ना यार, दोस्त की शादी थी, बिजी थी ना। अब से सारे का सारा टाइम आपका पक्का, वो मोहब्बत से कहने लगी। टेबल पर बैठा हर शख्स मुस्कुराया। अच्छा बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। सबसे अना बेगम के कहने पर हैदर में सब इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। जी बोलें। साजिद साहब भी बोले, मैं सोच रही हूँ कि हम हानिया की शादी का सोचें। हाय अल्लाह सच्ची, हानिया मज़े से बोली थी, जबकि अना बेगम ने इसे आंखें दिखाई थी। बबली ने मुझे एक लड़के का बताया है, बहुत अच्छा रिश्ता है, मैं सोच रही हूँ तुम इन्हें बुला लूँ। जबकि सामने बैठे हैदर की रगें तन गई थी। वो झटके से टेबल से उठा। क्या हुआ हैदर साहब? इसके उठते ही देखा पूछ बैठे थे। एक ज़रूरी काम याद आ गया। वो गुस्से से निकल गया, जबकि पीछे टेबल पर बैठा हर शख्स इसके लिए ये अंदाज़ा देखकर हैरान था, स्वाय ज़ैनब के। मेरे ख्याल से देर हो गई है, इसे जभी गुस्से में निकला है, अना बेगम बताने लगी। ज़रार और लाइबा शाम में घर आ गए थे। अब खीर कब बनाएंगी बेटा? ज़रार की पुप्पो इससे पूछने लगी थी। अभी कहाँ, अभी दिन ही कितने हुए इसे आए जो खीर बनाए, अभी तो मेरी बेटी रेस्ट करेगी। सारा बेगम मोहब्बत से बोली। नहीं आंटी, मैं कल ही खीर बना लूँगी। लाइबा के कहने पर ज़रार ने इसे देखा था। कुछ ही देर बाद वो अपने रूम में आए थे। तुम्हें खाना बनाना तो आता नहीं है, फिर क्यों बोला खीर बनाने का? ज़रार ने इसे देखते हुए बोला। आपसे किसने कहा है कि मुझे नहीं आता? लाइबा आंखें मज़ीद छोटी करके पूछने लगी। मैंने सुबह सुना था जब आंटी तुम्हें कह रही थी कि कुछ काम भी कर लिया करो। ज़रार कंधे जाकर बोला। वैसे बंदे को किसी की बातें सुनते हुए शर्म आनी चाहिए, लाइबा मुंह बनाकर बोली। मैंने खुद थोड़ी ना सुनी थी, वो तो मैं बाहर से आ रहा था तो सुन ली। ज़रार शरारत से बोला। एक ही बात है, लाइबा मुंह बनाकर बेड पर पड़े एक तकिए को साइड पर करते हुए बोली, जबकि वो तकिया सीधा ज़रार के मुंह पर लगा था। तुमने स्कूल में कापियाँ मुझे कब मारी थी जो अब तकिए मारने पर लग गई हो? इसकी बात पर लाइबा का कहका गूंजा। सॉरी, गलती से लग गया लाइबा। ज़रार इसकी हंसी में कहीं खो सा गया था। आज तो तुम मेरी बीवी टाइप नहीं बन रही हो। मेरी वाजदान इसे देखता शरारत से बोला। बनने की क्या ज़रूरत है मुझे, मैं हूँ बीवी। नूर मुंह बनाकर बोली थी। बहुत प्यार नहीं आ रहा हम पर, वाजदान फिर से शरारत से बोला। किसने कहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, नूर स्पाट अंदाज में इसे देखकर बोली। जब वाजदान ने इसे अपने करीब किया था, क्यों नहीं आ रहा? वो इसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला। गमगीन लहजे में बोला था। नूर इसकी कुर्बत से कंफ्यूज होती हुई पीछे होने लगी। जब वो इसके मजीद करीब कर गया, नूर के दिल ने एक बीट मिस की।
یہ میری شرافت ہے کہ حق ہونے کے باوجود میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، اس لیے اتنا دور مت کرو کہ واپس مجھے پا ہی نہ سکو۔ وہ اس کو سختی سے کہہ کر جھٹکے سے اس سے الگ ہو کر واش روم میں بند ہو گیا۔ حیدر شام کو گھر آیا تو وہ سامنے ہی کچن میں کافی بناتے ہوئے نظر آئی۔ وہ صبح کا باتیں یاد کرتا اسے اگنور کرتا اپنے روم کی طرف گیا۔ کچھ دیر میں وہ فریش ہوتا نیچے کچن میں آیا جہاں وہ اب نہیں تھی۔ ارے حیدر بیٹا آ گئے، کھانا لاؤں؟ انا بیگم پوچھنے لگی۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، آپ ریسٹ کریں، وہ انہیں کہتا اپنی روم کی بجائے ٹیرس پر گیا۔ ایک سگریٹ نکال کر اس نے منہ سے لگائی تھی۔ صبح کی باتیں یاد کرتا وہ لمبے لمبے کش لینے لگا۔ کچھ دیر خود کو نارمل کرنے کے بعد جب وہ پلٹا تو وہ سامنے ہی ایک کونے میں کھڑی کافی کے گھونٹ لے رہی تھی، البتہ دیکھ وہ اسی کی طرف بالکل نہیں رہی تھی۔ حیدر نے اسے دیکھتے ہی سگریٹ پھینکی تھی۔ دیکھ چکی ہوں، وہ اب پھینکنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ اسپاٹ انداز میں کہتی اس کے آگے سے جانے لگی جب وہ اسے جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ آج چھوڑی مجھے، ہانیہ آنکھوں میں سرخی لیے بولی۔ ایک تو وہ پہلے ہی سرخ لباس پہنے ہوئے تھی، اوپر سے اس کی یہ سرخ آنکھیں حیدر کو پاگل کر رہی تھی۔ وہ کئی لمحے اسے ایسے ہی دیکھتا رہا۔ چھوڑیے مجھے، ہانیہ اب کی بار آہستہ مگر سختی سے بولی تھی۔ کیوں چھوڑوں؟ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا، حیدر شدت سے بولا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، معصوم شکل بنا کر بولی تو حیدر نے اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ اب میری بات سنو، تم رشتے والے تو آئیں گے تمہارے لیے، لیکن تم نہیں آؤ گی ان کے سامنے، سمجھ گئی؟ وہ اس کے قریب کھڑا بول رہا تھا اور ہانیہ کو لگا کہ وہ اس کا دل ابھی نکال کر باہر آ جائے گا۔ کیوں نہیں آؤں گی میں ان کے سامنے؟ ہانیہ اسی کے انداز میں بولی، لیکن آواز میں کپکپاہٹ صاف واضح تھی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، تم کل تیار رہنا، مجھے تمہارے ساتھ کہیں جانا ہے۔ اب کی بار وہ نرمی سے بولا۔ کیوں؟ کس خوشی میں؟ میں تو بالکل بھی نہیں جاؤں گی، آپ جیسے جنگلی انسان کے ساتھ اتنی زور سے کوئی پکڑتا ہے کیا؟ آئے بڑا پتہ نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں خود کو۔ میں ابھی نہ کچھ کہتی نہیں آپ کو، ورنہ میں وہ جلدی میں نہ جانے کیا بول گی۔ ورنہ وہ اس کے قریب ہوتا ہوا گمگین لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں، وہ اس کی نظریں اور لہجے سے کنفیوز ہوتی منہ بنا کر بولی۔ جبکہ حیدر کھل کر مسکرایا تھا۔ تیار رہنا کل، وہ اس کا مکمل جائزہ لیتا ہوا محبت سے بولتا آگے بڑھ گیا، جبکہ ہانیہ پیچھے سے اپنا سرخ چہرہ لیے ہوئے کھڑی تھی۔ لائبہ کی آنکھیں کھلی تو وہ نظر سامنے لیٹے زرار پر پڑ گئی۔ بے ساختہ آسمان پر دیکھا جسے شکر ادا کر رہی ہو۔ اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر میں فریش ہو کر نکلی۔ زرار کی آنکھیں کھلی تو وہ سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ وہ حیران سا اس کے بالوں کو دیکھنے لگا جو واقعی بہت لمبے تھے۔ یہ تمہارے اپنے بال ہیں؟ اس کی بات سے وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں میرے ہی ہیں، وہ آرام سے بولی۔ اتنے لمبے اور پیارے کیسے ہیں؟ زرار حیران سا پوچھنے لگا۔ میری دوست ہانیہ بھی یہی پوچھتی ہے، جبکہ اس کے اپنے بال بہت پیارے ہیں۔ ابھی آپ نے اس کے بال نہیں دیکھے، اس کے لمبے ہیں۔ اس کے لمبے نہیں ہیں لیکن سلکی اسٹریٹ اور بہت خوبصورت ہیں۔ وہ اسے میرے بال بہت پسند ہے، لائبہ ہنستے ہوئے بتانے لگی۔ زرار بھی مسکرا دیا۔ ویسے مجھے لگتا ہے تم بہت کم بولتی ہوگی، لیکن کل سے تو پٹر پٹر بول رہی ہو، ضرور شرارت سے کہنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اتنا مسئلہ ہے تو میں نہیں بولوں گی اب سے، لائبہ منہ بنا کر بولی تو زرار کھل کر ہنسا۔ میں نے ایسے بھی نہیں کہا کہ تم تو دل پر ہی لے گئی، وہ ہنستے ہوئے کہتا فریش ہونے چلا گیا۔ جبکہ لائبہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ واقعی زرار کے ساتھ پانے کے بعد بہت خوش رہنے لگی ہے، اور رہتی بھی کیوں نہ، اس کی 10 سال کی محبت جو مل گئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر نکلی۔ آج واجدان کی چچی کی واپسی تھی اور نور کو صبح سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا نور؟ واجدان اس کے پاس آتے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس گھبراہٹ سی ہو رہی ہے بہت۔ نور کہو تو ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ واجدان اس کا بازو مسلتے ہوئے بولا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، جاؤں گی نور، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، نور لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے بولی۔ اچھا ریلیکس، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، واجدان اسے اپنے ساتھ لگائے کہنے لگا۔ وہ محض ہوں ہی کر پائی۔ واجدان کی چچی جا چکی تھی۔ واجدان لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب نور چادر پہنے باہر جانے لگی تھی۔ کہاں؟ واجدان اسے دیکھتا ہوا آبرو چاہ کر بولا۔ ساتھ پارک جا رہی ہوں، گھبراہٹ بہت ہو رہی ہے، نور بتانے لگی۔ رکو میں چلتا ہوں ساتھ ہی، اس ٹائم اس حالت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ سختی سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ نور بھی بحث کیے بغیر اس کے ساتھ چل گئی۔ پارک میں واک کرنے کے بعد اب وہ خود کو نارمل فیل کر رہی تھی۔ کیسا فیل کر رہی ہو؟ واجدان اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ بہتر ہوں، وہ نرمی سے جواب دینے لگی، جس پر وہ مسکرایا۔ آئس کریم کھاؤ گی مسز؟
واجدان پیار سے پوچھنے لگا۔ ہاں، نور فوراً سے بولی۔ اچھا تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں لے کر آتا ہوں، وہ فکر مندی سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ انا اپی میں ہانیہ کے ساتھ جا رہا ہوں ایک کام سے، حیدر انہیں بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جانا، انا بیگم پیار سے کہنے لگی۔ کیا کام ہے آپ کو؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی، حیدر کندھے اٹھا کر بولا۔ اچھا یار یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ حیدر شرارت سے پوچھنے لگا۔ زہر، ہانیہ سرخ آنکھوں سے بولی تھی۔ ایک تو یہ شرابی آنکھیں مجھے مت دکھایا کرو، حیدر منہ بنا کر بولا تھا۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ آج کل میرے سے؟ ہانیہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیسے کر رہا ہوں؟ الٹا سوال آیا تھا، خود سے پوچھئے، ہانیہ منہ بنا کر بولی۔ کچھ دیر بعد حیدر نے ایک جگہ گاڑی روکی، سامنے گول گپوں کا اسٹال تھا۔ ہانیہ نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ حیدر مسکراتے ہوئے گول گپے لینے گیا تھا۔ یہ آخری میرا ہے، ہانیہ اسے گھورتے ہوئے بولی، جو 10 سے زیادہ گول گپے خود کھا چکی تھی۔ دیکھتے ہی کون پہلے اٹھاتا ہے، حیدر مزے سے بولا، آخر میں منہ میں رکھ چکا تھا۔ بس بہت ہوا، اب میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ غصے سے کہتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ حیدر پیچھے کھڑا مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جہنم میں، وہ غصے سے کہتی آگے بڑھ گئی، جب ایک گاڑی سامنے سے تیز سپیڈ میں آئی اور اس کی چیخ نکل گئی، لیکن جب تک حیدر اس سے ایک ہی جس کھینچ کر اپنی گاڑی سے لگا چکا تھا۔ لائبہ صبح سے کچن میں لگی ہوئی تھی، آج اس نے کھیر بنائی تھی۔ اب 3 گھنٹے بعد آخرکار کھیر بن چکی تھی۔ ماما کیا لگتا ہے آپ کو کھانے کا رسک لینا چاہیے؟ زرار ٹیبل پر بیٹھا کھیر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ لائبہ منہ بنا گئی۔ زرار تنگ مت کرو میری بیٹی کو، سارا محترمہ محبت سے بولی تھی۔ میں تو بس پوچھ رہا تھا، وہ معصومیت سے بولا تو ٹیبل پر قہقہ گونجا تھا۔ واہ، یہ تو واقعی ہی مزے کی ہے یار، کیسے کیا یہ سب؟ زرار کھیر کھاتے ہوئے بولا تھا۔ بس دیکھ لیں، لائبہ ادا سے بولی۔ دیکھ ہی رہا ہوں، ویسے مجھے تم سے بالکل یہ امید نہیں تھی، زرار مسکراہٹ کرتا ہوا بولا۔ آنٹی دیکھیے انہیں، لائبہ معصومیت سے بولی۔ اسے تو میں دیکھ لوں گی، لیکن بیٹا آپ مجھے اپنی ماما ہی سمجھا کریں اور ماما ہی کہا کریں، سارا بیگم سے کہتے ہی لائبہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ پتہ نہیں کہاں رہ گیا یہ نور؟ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، جہاں وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جبھی 2 لڑکے اس کے ساتھ آ کر بیٹھے، نور نے ایک نظر نہیں انہیں دیکھا، تھوڑی دور ہی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ ارے یہاں اکیلی بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ بور تو نہیں ہو رہی؟ ایک لڑکا اس سے قریب ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ نور جھٹکے سے ہاتھ چھڑواتی ہوئی اٹھی۔ کیا بدتمیزی ہے، ہٹو یہاں سے۔ ارے تم تو غصہ ہی کر گئی، منہ اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے بولا۔ واجدان، نور نے اسے اونچا پکارنے لگی۔ تبھی جبکہ سامنے کھڑے وہ دونوں وجود ہنسنے لگے۔ اسی طرح بڑھ رہے تھے کہ کوئی نہیں آئے گا، وہ مزے سے کہتا ہوا آگے بڑھا۔ جب واجدان نے آئس کریم والا کپ دور سے اس کے منہ پر مارا، وہ بلبلا کر پیچھے ہوا اور نور بھاگتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ واجدان نے اس کے گرد حصار بنائے اور اپنے ساتھ لگائے اسے سائڈ پر کیا۔ نور یہی رکو میں آیا، وہ اسے پیار سے کہتا ہوا آنکھوں میں غصہ لیے دونوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ ہاں کیا کہہ رہے تھے؟ ہاتھ کیسے لگایا تو نے اسے؟ ہاتھ توڑ دوں گا تیرا، وہ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے سامنے کھڑے ان دونوں لڑکوں کو زور زور سے مار رہا تھا۔ ایک لڑکے کے منہ سے خون نکل رہا تھا، نور اسے دیکھ رہی تھی۔ بس کرو واجدان، نور پیچھے سے بولی، جو ان لڑکوں کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ واجدان پلیز، نور کی آواز سے وہ انہیں زخمی چھوڑ کر پلٹا۔ جہاں وہ رو رہی تھی وہ مڑا اور ان دونوں کو غصے سے گھورا۔ تم نے واجدان مغل کی عزت میری بیوی کو چھوا ہے، اب اسے تنگ کرنے کی کوشش کی، جو میری بیوی ہے میری عزت کے ساتھ، تو پھر میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ اپنی بیوی کی وجہ سے تم لوگوں کو زندہ چھوڑا ہوں، ورنہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ تم دونوں 2-3 مکے مارتا ہوا انہیں ہر لفظ چبا چبا کر کہتا اس کے پاس آیا۔ ریلیکس کرو، کچھ نہیں ہوا، میں آ گیا ہوں نا، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ بہت نرمی سے بولا۔ اس کا ہاتھ تھامے گھر کی طرف رک کر گیا۔ نور نے مسکرا کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ پورے راستے یہ سوچتی ہے کہ وہ اس شخص کو کتنا غلط سمجھی تھی جو اس کا محافظ تھا، جو ہر برے وقت پر اس کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھی اس کے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ پاگل ہو تم، کچھ ہو جاتا تو؟ حیدر اسے گاڑی کے ساتھ لگائے دیوانوں کی طرح پوچھ رہا تھا۔ ہو جاتا اچھی بات ہے، ایک بار ہی مر جانا، ہانیہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ کیا ضرورت تھی ایسا کچھ بھی دیکھے بغیر سڑک پر چلنے کی؟ اگر تمہیں کچھ بھی ہو جاتا تو؟ میں بے بسی سے بولا۔ تو آپ کیا؟ آخر کیا مجھے کچھ بھی ہو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں مروں یا جیوں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں غصے ہو رہے ہیں مجھ پر اتنا؟ وہ سرخ آنکھیں لیے بولی۔
مجھے بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ محبت کرتا ہوں میں تم سے اور بے حد کرتا ہوں۔ جان بن گئی ہو تم میری، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بے جان ہو جاتا۔ سنا تم نے سیدہ ہانیہ شاہ، تم میری سید علی حیدر شاہ کی وہ محبت بن چکی ہو جسے اس نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ وہ اسے دیکھتا شدت سے بولا۔ ہانیہ سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ وہ محض سوچ سکتی تھی۔ جب حیدر جھٹکے سے پیچھے ہوا اور لمبے لمبے سانس لیتا، وہ خود کو نارمل کرنے لگا۔ پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بیٹھو۔ وہ باہر کھڑی ہانیہ کو دیکھ کر سختی سے بولا، جو فوراً سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورا رستہ خاموشی میں گزر گیا، جبکہ حیدر کو یہ سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہیں ہانیہ اسے انکار ہی نہ کر دے۔ اس نے پرپوز بھی تو ایسے ہی کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی سیدھا ہاؤس کے باہر رکی، سید ہاؤس کے باہر رکی۔ حیدر گاڑی روک کر نظر دوسری طرف کر گیا۔ بندے کو اگر پرپوز ہی کرنا ہو تو آرام اور محبت سے کرے تاکہ کچھ سوچا بھی جا سکے۔ وہ شرارت سے کہتی اندر بھاگی، جبکہ حیدر کو کچھ ہی پل لگے اس کی بات سمجھنے یا وہ گاڑی پر ہاتھ مارتا ہوا خوشی سے چیختا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی نہیں ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں، شادی ہو گئی ہے میری، آئندہ یہاں کال نہ کرنا۔ وہ غصے میں کہتا ہوا کال رکھ گیا تھا۔ جب بھی وہ چائے کی کپ اٹھائے اندر آئی تھی، کس کی کال تھی لائبہ خود ہی پوچھ بیٹھی تھی۔ کسی کی نہیں، تم چھوڑو۔ وہ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر بیڈ پر رکھ چکا تھا۔ لائبہ ایک بات مانو گی میری؟ زرار اس کا ہاتھ تھامے امید سے بولا۔ جی بولے۔ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ کبھی کسی کوئی باتوں میں مت آنا، ہمیشہ جو میں کہوں وہی سچ سمجھنا، مجھ پر کبھی شک مت کرنا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بول رہا تھا۔ جی آپ بے فکر رہیں، لائبہ مسکرائی اور بولی، جب زرار جھٹکے سے اس کو قریب کر گیا تھا۔ گڈ گرل، وہ غمگین لہجے میں بولتا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ لائبہ سانس روکے اس کی یہ حرکت سہ گئی تھی، پھر اسے پیچھے کرتی وہ واش روم میں بند ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ تھے جو بری طرح کانپ رہے تھے۔ آج وہ اس کے اتنا قریب تھا، یہ خیال اس کے لیے سوہان روح تھا۔ نور جب سے پارک سے آئی تھی خاموش تھی۔ واجدان فریش ہو کر آیا تو وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی خاموش تھی۔ کیا ہوا نور، پریشان کیوں ہو؟ ایک بات یاد رکھنا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ تم آرام سے سو جاؤ۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا اور بیڈ کی سائڈ پر لے گیا۔ جب بھی نور دل تھام کر رہے گی، تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا اور جو بھی واجدان مغل کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ واجدان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ بے ساختہ چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ نظر صاف دیتے اس وجود پر پڑی جو اس سے بے حد محبت کرتا تھا اور ہر وقت اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو چلیے اس ناول کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔